اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ اپنی زبان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود سے معطر کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ صرف پروگرام کی حد تک نہ ہو، اس کا تعلق ہماری اپنی روز مرہ کی زندگی سے ہے، ہمارے وجود سے ہے، ہمارے مقصد حیات سے ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خالق صدق و صفا ہے قسمیں کھا کر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب صرف وہی ہے کہ جو اپنے نفس کو پاک کرے گا، تزکیہ نفس کا کام انجام دے گا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام اور تباہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو پاک نہ کر سکا اور نفس کو گناہوں کی گندگی کے دلدل میں ڈال دیا۔ ناظرین، نفس کو پاک کرنے کے لیے ہم کچھ بنیادی گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے علاج کو بتاتے آئے ہیں۔ شرک سب سے بڑی خطرناک بیماری، خطرناک گناہ کہ اگر شرک ہو تو کچھ بھی نجات کی امید باقی نہیں رہتی ہے، اور اس کا علاج یہ کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرے اور توحید کا عقیدہ اپنا مضبوط کرے۔ کفر بھی ایک خطرناک بیماری جو ہمیں جہنم میں لے جاتی ہے، اس سے نجات اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اعتقادات کا صحیح ہونا ہمیں کفر سے بچا لیتا ہے۔ نفاق بھی خطرناک بیماری اور نفس کے لیے بہت ہی زیادہ مضر گناہ، اور اس گناہ کا چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کو، اس کے وجود کو اور ہمارے اپنے تمام تر حالات سے اس کے واقف ہونے، باخبر ہونے کو باور کریں، تو پھر ہم نفاق سے بھی بچ جائیں گے۔ اس کے بعد گفتگو جھوٹ کے سلسلے میں چلی تھی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے دہن سے بدبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے، اور فرشتے جھوٹے کی کسی بھی جھوٹی بات پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جہاں ظالموں پر لعنت کی ہے، وہیں جھوٹوں پر بھی لعنت کی ہے۔ جھوٹ سے بچنے کی جو ترکیب ہے اس پر ہم آئے تھے۔ کئی چیزیں، جھوٹ کے نقصانات کو ہم پڑھیں، اسے درک کریں، سچائی کے فوائد کو پڑھیں، اسے درک کریں، ساتھ ہی ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور آخر میں اس کا علاج یہ بتایا تھا کہ زبان کو کنٹرول کریں۔ گزشتہ پروگرام میں ناظرین، زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے بتایا کہ زبان سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تقریباً 30 گناہ زبان سے متعلق ہیں۔ ان 30 گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہان کبیرہ میں گنے جانے والے گناہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے اور گالی گلوچ ہے۔
ان گناہوں سے پاک اپنے آپ کو اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ آج ہم زبان سے ہونے والے گناہوں کی گفتگو کے بعد خاموشی کے فوائد پر توجہ دیں گے، اور ہمارا موضوع آج خاموشی ہے۔ ناظرین، زبان کو مکمل بند رکھنے کی بھی کوئی تعریف اسلام نے نہیں کی ہے، کیونکہ معقول بھی نہیں ہے کہ انسان زبان سے اپنے استعمال ہی نہ کرے زبان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان جیسی عظیم نعمت کو ہمیں دیا ہے، اس پر فخر کیا ہے۔ سورہ رحمان کی ابتدائی آیتیں اس بات کی گواہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق فرمایا اور علمہ البیان، اور اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ زبان نہ ہو تو انسان اپنا ما فی الضمیر کبھی بھی ظاہر نہ کرے، کبھی بھی امر بالمعروف نہ کرے، کبھی بھی نہی عن المنکر نہ کرے، کبھی بھی ذکر خدا کی نعمت سے مالا مال نہ ہو۔ زبان نہ ہو تو یقیناً وہ گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ لیکن جب بات زبان کے استعمال کی آتی ہے تو زبان کو صرف اور صرف مفید اور ضروری باتوں کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے، احقاق حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، ابطال باطل کے لیے، باطل کو باطل قرار دینے کے لیے، دلائل کی گفتگو، نصیحتوں کی گفتگو، موعظے کی گفتگو، حدیث، قرآن کی آیات۔ انسان کے دل میں ایک سچی بات کو ڈالنے کے لیے یہی زبان جیسا بہترین وسیلہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان انسان کی شناخت کا بہترین ذریعہ ہے، کہ انسان کی شخصیت اس کے زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ زبان قلب کا ترجمان ہے، عقائد کا پاسبان ہے، لیکن اگر ضروری اور مفید باتوں کے لیے زبان استعمال نہ ہو تو پھر یہی زبان وبال جان ہے، انسان کی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے تک لے جانے والی یہی زبان ہے۔ زبان ایک ایسا خطرناک سانپ کہ جس کے زہر سے ہزاروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایک وقت میں سانپ چاہے کتنا ہی زہریلا ہو، ایک انسان کو ڈس سکتا ہے اور اپنے زہر سے کسی ایک انسان کو بیک وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن زبان اگر اس کا استعمال غلط ہو رہا ہو تو اس کا نقصان کسی ایک انسان کو نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہزاروں اور چہ بسا نسلوں تک اس کا نقصان پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ گناہوں سے بچا جائے۔ اور جب انسان زبان کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سکوت اختیار کرنی پڑتی ہے، خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اگر انسان یہ جان جائے کہ مفید اور ضروری باتوں کے علاوہ زبان کو خاموش رکھنے میں ہی اس کی نجات ہے،
تو کبھی بھی پرحرفی یاوہ گوئی اور فضول گفتگو کو پسند نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی ایک اچھی صفت یہی بتائی ہے سورہ مومنون میں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی کا اعلان فرمایا، قد افلح المؤمنون۔ وہیں آگے چل کر فرماتا الذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین وہ ہیں کہ جو فضول، بیکار، لہو و لعاب اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولتے، جب بولتے ہیں تو یا مفید ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ نہیں بولتے۔ خاموشی انسان کی نجات کا ضامن ہے۔ آج ہم خاموشی کے کچھ فوائد ضرور بتانا چاہیں گے۔ میں شیخ سعدی کے اس قطعے کو جو فارسی میں ہے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں، سخن گرچہ دل بند و شیرین بود، سخن گرچہ دل بند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود، چو ایک بار گفتی مگو باز پس، کہ حلوہ چو ایک بار خوردند بس۔ فرماتے ہیں کہ گفتگو کرنا، بات کرنا، زبان کا استعمال اگرچہ دل پسند اور شیرین ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے اور اچھی باتوں کی تحسین، اسے داد بھی دینی چاہیے، لیکن جب ایک بات تم نے کر دی تو پھر بار بار اسے ریپیٹ نہ کرو، کہ انسان عاقل ایک دفعہ حلوہ کھاتا ہے تو اس پر اکتفا کرتا ہے، فوراً حلوے کے اوپر حلوہ نہیں کھاتا۔ اگر شیرین بھی ہے تو اسے ایک دفعہ کھانے میں لطف آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی سے انسان کو بڑے فائدے ملتے ہیں، بڑے فائدے۔ آج ہم فوائد آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمائیے کہ میں کس چیز کی حفاظت کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کو اپنے قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، یہیں سے تمہاری نجات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبادت کے 10 جز ہوتے ہیں اور ان 10 جز میں 9 جز خاموشی سے انسان کو ملتے ہیں اور 1 جز گفتگو سے۔ عبادت کو اگر ہم 10 حصوں میں تقسیم کریں تو اس کے 9 حصے خاموشی میں ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحت فرمائی اس میں یہ ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹا اگر تم گفتگو کو چاندی سمجھو تو خاموشی کو سونا جانو۔ لقمان حکیم کی یہ بات یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام مبارک سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو، کہ اگر کوئی بات تمہاری زبان سے نکل رہی ہے تو نکلنے سے پہلے اس کا اختیار تمہیں حاصل ہے،
لیکن ایک دفعہ وہ زبان سے نکل جاتی ہے تو پھر تم اس کے اختیار میں چلے جاتے ہو، تم اس کے اسیر اور قیدی بن جاتے ہو۔ اسی لیے اسے سونے اور چاندی سے زیادہ اہمیت دے کر اس کی حفاظت کرو کہ اگر تمہاری زبان سے کوئی بات نکل گئی اور وہ دوسروں تک پہنچ گئی تو ممکن ہے کہ تمہاری رسوائی کا وہ سبب بنے، تمہاری بربادی کا وہ سبب بنے، تمہاری ذلت و خواری کا سبب بنے، ممکن ہے کہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے اور تم ہمیشہ پچھتاتے رہو۔ چنانچہ پھر ہم حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کی طرف بڑھ کے دیکھتے ہیں تو ایک جملہ ان کا نصیحت آموز یہ بھی ہے کہ میرے لال تم زبان کو استعمال نہ کرو گے تو تمہیں کم سے کم پچھتانا پڑے گا، خاموشی اختیار کرو گے تو پشیمانی کم سے کم ہوگی، اور زبان استعمال کرتے رہو گے تو پشیمانی زیادہ سے زیادہ ہوگی، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر پچھتانا مجھے پڑھا ہے، لیکن خاموشی کے بعد مجھے پچھتانا نہیں پڑا ہے۔ نجات ہے انسان کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو کم سے کم بولے، زیادہ سے زیادہ وہ خاموش رہے۔ عقل مندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ کم بولتے ہیں اور زیادہ سنتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاقل انسان کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، جبکہ احمق اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عقل مند انسان پہلے گفتگو سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کے نفع و نقصان کو تولتا ہے، پھر بولتا ہے، جبکہ احمق اور بیوقوف پہلے بول دیتا ہے، بعد میں پھر سوچتا ہے کہ ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ خاموشی کو گفتگو پر ترجیح دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم گفتگو کی جائے۔ اور میں پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خاموشی کے فوائد گنائے صحابہ کرام کے آگے، تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو اپنی زبان کو کنٹرول کرنے اور خاموشی کو ترجیح دینے کے لیے اپنی زبان کے نیچے سنگریزے رکھ لیتے تھے تاکہ بے جا گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ جب تک کہ ضرورت نہ پڑتی اس وقت تک ان سنگریزوں کو اپنی زبان کے نیچے رکھتے تاکہ ایل فیل ان کی زبان سے نہ نکلے، فضول، واہی، بے بنیاد، لہو و لعاب، لغو باتیں ان کی زبان سے نہ نکلیں۔ خاموشی حکماء، عرفاء، اولیاء، انبیاء ان سب کی زینت رہی ہے، اور آپ اس عظیم رہبر انسانیت اور معلم
اخلاق انسانی اور صاحب خلق عظیم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 40 سال خاموش، 23 سال گفتگو، اور ان 23 سالوں میں بھی اس وقت تک کلام نہیں کرتے تھے جب تک کہ وحی آپ پر نازل نہیں ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، کلام نہیں کرتے۔ ینطق گفتگو کرنا، نطق کرنا۔ اور آپ کی رسالت کے اعلان سے پہلے والی زندگی جو 40 سال کی آپ دیکھیں، اکثر آپ اللہ کی خلقت پر غور کرنے میں وقت گزارتے۔ غار حرا میں جاتے، مولا کائنات جب پیدا ہو گئے تھے تو پھر ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے، تو زیادہ تر خاموشی میں وقت گزارتے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا مشہور ہے وہ روزہ جو خاموشی پر مبنی تھا، خاموشی کا روزہ۔ بڑے فوائد ہیں اور ان فوائد کو میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں فہرست وار گننا چاہوں گا۔ آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تو استفادہ ہم سب کریں گے۔ 12 احادیث کی روشنی میں فوائد ہم نے یہاں نوٹ کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے بھی یہ بات قابل استفادہ ہوگی۔ پہلا فائدہ، سکون اور راحت کا سبب ہے خاموشی۔ 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا وسیلہ ہے خاموشی۔ 3، انسان کے نام اعمال کی سبکی کا سبب ہے خاموشی، کہ کم سے کم گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ خاموش انسان ہوتا ہے اس لیے اس کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے قیامت کے دن۔ 4، خاموشی بہت ساری خطاؤں اور لغزشوں سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ 5، خاموشی اگر ہم جاہل ہیں تو ہمارے جہل پر پردہ ڈالے رکھتی ہے، اور اگر عالم ہیں تو ہماری ہیبت کو باقی رکھتی ہے۔ خاموشی، ذرا سوچئے کہ اگر انسان جو جاہل ہے وہ بجائے اس کے کہ فضول باتیں اپنی زبان سے جاری کرے، خاموش رہے گا تو کیا اس کی جہالت پر پردہ نہیں پڑ جائے گا؟ لوگ اسے کچھ نہ کچھ علم والا سمجھ بیٹھیں گے جب دیکھیں گے کہ یہ آدمی خاموش ہے، اس کی جہالت پر پردہ پڑ گیا، یہ خاموشی نے ڈالا۔ اور اگر عالم ہے تو اس کے لیے یہی بات ہیبت کی اور زینت کی ہو گئی۔ اکثر علماء کم گو اس لیے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ فضول گوئی سے ان کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رعب ہے وہ رعب ختم ہو جاتا ہے۔ 6، خاموشی ہوا و ہوس پر قابو رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ ٹریننگ ہے، تمرین ہے، ایکسرسائز ہے کہ جب ہم زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا تو باقی ہاتھ کو، آنکھوں کو، کانوں کو،
دل کو، دماغ کو اور اپنے پیروں کو گناہ سے آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے. جو زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ کو کر سکتا ہے، نہ کان کو کر سکتا ہے، نہ پیر کو، نہ کسی اور بدن کے حصے کو کنٹرول کر سکتا ہے. نہیں، کیونکہ زبان جب وہ کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے نا، تو کوئی بھی بدن کا حصہ کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا. وہ غصے میں بھی آتا ہے، کھڑا بھی ہو جاتا ہے، کسی کی طرف غلط نگاہ بھی دیکھ سکتا ہے، غلط بات بھی سن سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور اپنا پیر اٹھا سکتا ہے. تو تمرین اور ایکسرسائز ہے خاموشی. 7، زبان ریاضت نفس کا وسیلہ ہے. ریاضت میں کتنے ایسے لوگ جو مذہبی ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ شاید اسلام اور اسلامیات سے بھی بے خبر ہیں، لیکن وہ تنہائی میں ریاضت کرتے ہیں خاموشی اختیار کر کے، تو کوئی نہ کوئی کمال حاصل کر لیتے ہیں. چاہے وہ ہندو مذہب میں ایسا ہم دیکھیں، یا پھر بدھسٹ جو بدھزم ہے اس میں ہم یہ بات دیکھیں، چاہے کسی اور مکتبے دیکھیں. اس میں یوگا اور بدن کی صحت کے لیے جو بیلنس رکھنے کے لیے خاموش کچھ وقت گزارتے ہیں، اس خاموشی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ 7ویں چیز ہے ریاضت، جو خاموشی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. 8واں فائدہ خاموشی سے ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. توجہ سے سنیے، ایک آدمی کم بولتا ہو تو اس کے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اسے زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ شوق اور اشتیاق کے ساتھ سننا پسند کریں گے. لیکن اگر کوئی بقیت ہے، بکتا جا رہا ہے، تو اس کی پناہ ہی مانگتے ہیں کہ یار بہت بولتا ہے، اس کو بولنا نہیں چاہیے اتنا. کان پکڑ لیتے ہیں لوگ. تو اس کی جو گفتگو ہے نا، خاموشی قیمت عطا کرتی ہے، اس کی باتوں کو ویلیو دیتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اور 8ویں فائدے ہی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت میں بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے. وہ جب عبادت پہ جاتا ہے اس کے اندر لذت ہوتی ہے. مناجات اپنے پروردگار سے کر رہا ہے. جو خاموش انسان ہے، جو خاموشی کو ترجیح دیتا ہے، کم بولتا ہے، اس کی عبادت اور مناجات میں بھی بڑی لذت ہوتی ہے. 9واں فائدہ یہ کہ اس کے دل میں جو قساوت اور سنگدلی، سختی ہے، اس کو خاموشی کی وجہ سے وہ کم کر سکتا ہے. جتنا انسان کم بولے گا اتنا ہی انسان اپنے دل کو نرم کرے گا، نازک بنائے گا. یہ دل زیادہ بکنے سے، زیادہ بولنے سے سخت ہو جاتا ہے. قسی القلب انسان بن جاتا ہے. اس کو اگر چاہتا ہے کہ اس کے اندر رقت پیدا ہو، اس کے اندر نرمی پیدا ہو، تو خاموشی اختیار کر کے دیکھیں. بہترین نسخہ ہے. 10واں فائدہ اس کی حیا میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی پاک دامنی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے. 11واں فائدہ یہ کہ خاموش انسان کو فکر کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. دیکھیے جب ہم بولتے ہیں نا تو سوچتے بہت کم ہیں، لیکن جب نہیں بولتے ہیں تو تدبر، تفکر، غور و فکر کا ہمیں موقع زیادہ ملتا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 1 گھنٹے کی تفکر اور غور و فکر کرنا 70
سال بلکہ بعض احادیث میں 70,000 سال عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بڑا ثواب ہے انسان تفکر کرے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ اللہ کے خاص بندوں کی یہ صفت ہے کہ فرمایا کہ وہ اللہ کی خلقت پر، زمین و آسمان کی خلقت پر تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور پھر اپنے دل و جان سے یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار تو نے اسے بیکار خلق نہیں کیا ہے، ہر ایک میں تو نے حکمت رکھی ہے، ہر ایک میں تو نے فائدہ رکھا ہے۔ تفکر سے انسان واقعاً معراج کی منزل پر جا سکتا ہے، اور یہ تفکر کا موقع خاموشی سے اسے ملتا ہے۔ 12واں فائدہ، اگرچہ بہت سارے فائدے، میں نے اس کو فہرست اور لسٹ کے طور پر بنا کے 12 میں رکھا ہے کہ ان 12 معصوم اماموں کے اس 12 عدد سے ہم خاموشی کے فوائد جانیں، کہ 12واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ذریعے سے شعور، بصیرت اور فہمائش کو بڑھا سکتا ہے۔ ایک تو فکر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، لیکن یہ جو 12واں فائدہ ہے وہ یہ کہ اس کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا خاموش ہو کر وہ اپنے اندر بصیرت کا چراغ جلا لیتا ہے، روشنی، اجالا اس کے پورے وجود کو گھیر لیتا ہے، اور اس اجالے میں وہ بہت ساری چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں بڑے بڑے مفتی بن گئے ہیں لیکن چھوٹی بات نہیں سمجھ پاتے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان پڑھ ہو کر بھی، بالکل انگوٹھا چھاپ جاہل گنوار ہو کر بھی، بڑی سی بڑی باریک بینی کے ساتھ بڑی بڑی حکمت کو وہ سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ یہ شعور، یہ بصیرت، یہ سمجھ اور یہ فہم انسان کو کہاں سے ملتا ہے؟ یقیناً اس کی بنیاد تقویٰ ہے، یقیناً اس کی بنیاد ایمان اور توکل ہے، لیکن خاموشی اس کا ایک وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے۔ خاموشی سے انسان یقیناً فہم و ادراک کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ یہ 12 فائدے ہم نے آپ کی خدمت میں بتائے، لیکن اہم بات آج آپ کی خدمت میں کرنے کے بعد ہی آپ سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ مبادا کوئی یہ سمجھے کہ اسے خاموش ہی رہنا ہے اور بولنا نہیں ہے، پھر وہ اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دے، اپنے بچوں سے گفتگو کرنا چھوڑ دے، اپنے دوستوں سے بات کرنا چھوڑ دے، اپنے ساتھیوں کو وہ نظر انداز کر دے اور گفتگو سے کہے کہ بھائی میں نے طے کر لیا کہ ابھی گفتگو نہیں کرنی ہے مجھے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے آغاز میں کہا تھا اور آخر میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ مفید اور ضروری باتیں ہمیں ضرور کرنی ہے، زبان سے استفادہ کرنا ہے، سلام کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، مسکراہٹ اپنے چہرے پہ رکھنا۔ خاموشی کا مطلب عبوس ہو جانا نہیں ہے، خاموشی کا مطلب چہرہ پھلا کر اپنے چہرے میں روکھا پن پیدا کر لینا نہیں ہے۔ روکھے پن کو اسلام نے اسی طرح برا سمجھا ہے جس طرح فضول قہقہے لگانے کو برا سمجھا ہے۔ بیلنس رکھنا چاہیے درمیان میں، نہ ہنستے ہنستے قہقہے لگا کر اپنی حیثیت کو برباد کرنا ہے، مذاق ہی مذاق سوجی ہے، بار بار ہر بات پہ مذاق، ہر بات پہ لطیفہ، فضول باتیں، نہ اس طرح اپنی زندگی کو لہو و لعب میں رکھنا ہے،
نہ بالکل روکھے سوکھے بالکل ان لوگوں کی طرح بن جانا ہے کہ جن کے چہروں سے نحوست ٹپکتی ہے. نہیں، آپ کے چہرے کو در عین حال کہ کم سے کم آپ گفتگو کر رہے ہیں شاش بشاش شاداب گلاب کی طرح کھلا ہوا رکھنا چاہیے. بچوں سے ملیں تو ایسے معلوم ہو کہ آپ ان کے دل میں بستے ہیں اور آپ انہی کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنی بیوی سے ملیں تو باہر کی ہر فکر کو، ہر پریشانی کو، باہر کے ہر ٹینشن کو گھر کے باہر دروازے پہ چھوڑ کے اندر ایسے آئیں جیسے آپ پورے وجود کے ساتھ اسے توجہ دے رہے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئے ہیں. بیوی کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ جب گھر میں شوہر آئے تو ایسے استقبال کے لیے اٹھے جیسے اس کی ساری تھکان ایک اس کی نگاہ سے وہ دور کر سکتی ہو. یہ وہ ساری تعلیمات ہیں کہ جس کے اندر اعتدال اور بیلنس کا ہونا ضروری ہے. خاموشی کو ہم آج اس کے فضائل، اس کے فوائد بتا رہے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھ کر آج کے اس پروگرام میں طے کرے کہ بھائی مجھے ابھی بولنا ہی نہیں ہے. بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، مفید بولنا ہے. کبھی کبھار مزاح کرنا یہ بھی عبادت ہے اور انسان کو حشاش بشاش بھی رہنا ہے. یہ نہیں کہ بالکل روکھا بن جائے. پہلے کال کا آج کے اس پروگرام میں شامل کریں جان انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے. آپ جی سے جی 3 سوال کرنا چاہوں گی چھوٹے سے. جی جی بسم اللہ. پہلا سوال یہ ہے، شاید اس کا تعلق اس سچویشن سے ہے کہ جیسے ہم محاورہ سنتے ہیں کہ خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے. تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فیس بک پہ یا موبائل فون پہ ایسے ٹیکسٹ میسیج شیئر کرتے ہیں جس میں بےہودہ گفتگو ہوتی ہے، یا کوئی ایسی پکچر شیئر کرتے ہیں، کارٹون وغیرہ بنے ہوتے ہیں جس کا میسج جو ہے وہ بےہودہ ہوتا ہے. تو جب اس طرح کے مذاق اگر کوئی مومن یا انسان ایسے کرتا ہے تو اس کے کون کون سے اعضاء گناہ گار ہوتے ہیں؟ مطلب آنکھیں، ہاتھ یا زبان. مطلب آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے اور اگر ہاتھ سے وہ ٹائپ کر رہا ہے وہ میسج، تو کیا زبان بھی گناہ گار ہوتی ہے، خاموش زبان جو ہوتی ہے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کو بےہودہ خیالات آنے لگتے ہیں یا جو شیطانی قسم کے سے اور خیالات آتے ہیں. تو کیا انسان گناہ گار ہوتا ہے اس بات پہ، یا اس کو گناہ ملتا ہے، یا جب تک وہ زبان سے کہتا نہیں ہے اس کو تب گناہ ملتا ہے اگر وہ کہتا ہے زبان سے اس کو ادا کرتا ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو انسان کا نفس ہے، میرے علم کے مطابق جیسے ہے کہ نفس کی کوئی جسم میں کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ دماغ میں ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے یا کہاں ہوتا ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضمیر انسان کا. تو کیا یہ نفس اور ضمیر دونوں ایک چیز ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ شکریہ بہت بہت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت عمدہ سوالات لے کر آئی ہیں اور انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی دینے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. مزید 2-4 کال ہم لیں گے. ہمارے پاس ٹائم بہرحال کچھ سوالات لینے کے لیے موجود ہے. بہت عمدہ ہماری بہن مدثرہ نے سوال کیا ہے کہ کہا جاتا ہے جو خاموشی کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے، اور آج کل کے حالات کے مطابق انہوں نے جو بالکل ہی مبتلا بہ سوال کیا، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے اور ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ سید علی شاہ جان شاہ صاحب فرمائیے. سرکار، ایک کی تو چیز ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ خاموشی ہی تو ہے. جی ہاں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان جب زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، جیسے میری بہن نے بھی ابھی کہا، انسان کے ذہن میں جو خیالات گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خاموشی زبان کی ہونی چاہیے یا اندر کی بھی مکمل خاموشی اندر سے بھی ہونی چاہیے، اس کا بھی مکمل سکوت ہو؟ اور کیا ہر جگہ خاموش رہنا عبادت ہے یا کسی جگہ پہ خاموش رہنا گناہ بھی بن جاتا ہے؟ شکریہ.
بہت عمدہ سوال ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر کوئی اگلے کالر ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا چلیے، زبان خاموشی کی بھی ہوتی ہے۔ انسان جب باوقار ہوتا ہے تو کسی بات پر اس کا خاموش ہو جانا ہی بہت ساری باتیں کر دیتی ہے، خود خاموشی کر دیتی ہے، اور میسیج پہنچ جاتا ہے جن کو میسیج کی ضرورت ہوتی ہے کہ خاموش ہو گیا، مطلب یہ کہ جواب اس کا اسے مل گیا جس نے کوئی ایسی حرکت کی جس پر یہ خاموش ہوئے۔ اگلے ہم کال کو شامل کرتے ہیں۔ اچھا چلیے، تو خاموشی کی جو زبان ہوتی ہے وہ یقیناً بہت ساری جگہوں پر مفید بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو فیس بک، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے امیجز کوئی بھیجتا ہے، کوئی بیہودہ فیس بک میں تصویر یا کوئی لکھتا ہے، کوئی ایسا میسیج ٹیکسٹ کرتا ہے، تو یہ بیہودہ چیزیں جو ہوتی ہیں، رد و بدل، اس میں کون کون سے اعضاء جو ہے گنہگار ہوتے ہیں؟ دیکھیے، انسان کی نیت خراب ہوتی ہے تو وہ غلط چیز کی طرف مائل ہوتا، پھر نیت پہلے اس کی خراب ہوئی، پھر اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، کسی آلے کے ذریعے سے، فون ہاتھ میں لیا یا کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، انگلیاں چلائی ہیں، ہاتھ کو اس نے استعمال کیا ہے، پھر آنکھوں کو بھی اس نے اس میں لگایا ہے، اور زبان اس معاملے میں بیچاری بے قصور ہے۔ زبان نے کوئی کمال اپنی طرف سے کیا نہیں، لہٰذا زبان یقیناً گنہگار نہیں ہوگی، باقی جو اعضاء اس میں انوالو ہوئے وہ سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ میں اگلے کال کو شامل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ جناب قبلہ۔ جناب کافی دنوں سے ٹی وی میں پروگرام نہیں آ رہا تھا، آپ کی خدمت میں اداب السلام نہیں شکریہ فرمائیے۔ میں فون آپ کو اسلام کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ بشیر احمد چودھری صاحب فرمائیے۔ سلام ہی کرنا ہی آپ کو دیکھا ہے تو میں نے کہا سلام کر لوں، باقی سوال نہیں ہے جی کوئی۔ مولا آپ کو زندگی دے، آپ نے فون کیا اور سلام کیا، اور یہ آپ کی محبتیں اور عنایتیں ہیں۔ اگر کوئی اگلے کالر ہیں تو ان کو شامل کریں۔ چلیے، ایک اور بہت عمدہ سوال جو ہماری بہن نے کیا، جو کہ آج کے اس پروگرام سے اس کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، جس کی طرف میں بھی متوجہ نہ رہا۔ بہت عمدہ سوال ہے کہ بیہودہ خیالات بھی کبھی کبھی خاموشی سے پیدا ہوتے ہیں، فضول باتیں، پرانی کوئی یاد تازہ ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں، ماضی میں چلے گئے ہیں، کوئی تلخ، کوئی بیہودہ قسم کی کوئی ایسی چیز یاد آ گئی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے، تو کیا ایسی خاموشی بھی قابل تعریف ہے؟ جی نہیں۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے، جتنے ہم نے فائدے بتائے ان فائدوں کی طرف اسے متوجہ ہو کر یہ جان لینا چاہیے کہ خاموش رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بیہودہ، فضول، پرانی باتوں میں کھو جائے، نہیں۔ اسے جیسے خاموشی ملی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت پر یا اپنے کسی گناہ کی ندامت اور پشیمانی کے لیے اپنی اس سوچ کو لگائے، اپنی سوچ کو مصروف کر دے اچھے کاموں کے لیے۔ خاموش جب انسان ہوتا ہے تو اس کی سوچ اس سے پوچھتی ہے، اس کی اندر کے جو دماغ ہے، اس کا جو ذہن ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس وقت میں کیا کروں۔ اب آپ اسے گائیڈ کریں گے یا تو پرانی چیزوں کی طرف جو بیہودہ ہیں، فضول ہیں، ان کی طرف مائل کرتے ہیں، اور اکثر شیطان یہ اسے کہتا ہے کہ تم بس یہ سوچو، یہ کرو اور اس کے بارے میں غور کرو تو کچھ ذہنی تمہیں لذت آئے گی، یا پھر کسی پرانی تلخ اور کڑوی یادوں کو تازہ کر دیتا ہے کہ اس میں آپ پریشان ہوں گے اور آپ کا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خاموش جیسے ہی ہوئے، خاموشی کے ساتھ ہی آپ اپنے ذہن کو اور اپنی فکر کو، سوچ کو
گائیڈ کریں اچھے کاموں کی طرف، ذکر خدا، ہماری اپنی ہوئی قضا نمازیں، اپنے جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ان کی طرف، اور بخشش کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کو یاد کریں، اس کے ذکر کو یاد کریں، اس کے اولیاء کو، اس کے انبیاء کو. پھر انسان اپنی مرضی سے ذہن کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے غلط خیالات سے اچھے خیالات کی جانب. جی اگر اور کوئی کالر نہیں ہے تو میں آگے کے سوال کا بھی جواب دے دوں. ہماری بہن مدثرہ نے ایک اور عمدہ سوال کیا تھا کہ نفس جو کہ انسان کے پورے وجود میں موجود ہے، اور ایک ضمیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اور لفظ ہوتا ہے وجدان، اور ویسے عام طور سے دل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، میرا دل نہیں مانتا، اور کبھی کبھی اردو میں جی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میرا جی کہتا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، میرا جی کہتا ہے، میرے جی کو پسند ہے. یہ جی جو ہے وہ جی یا میرا دل، میرا ضمیر، میرا وجدان اور میرا نفس، یہ ساری الگ الگ اصطلاحیں ضرور ہیں، لیکن ان کا جو بنیادی اشتراک ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام لفظوں کا تعلق ہماری اندر کی اس قوت سے ہے کہ جو جسم کو آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں الفاظ. لیکن نفس میں اور ضمیر میں بہت فرق ہے. نفس ایک را میٹیریل کی طرح ایک ناپختہ، ایک کامن چیز ہے. جیسے وہ جانور کے، جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہے، ناک میں رسی نہیں ہے، اس کی کوئی لجام نہیں ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، نفس ہے ایسے بالکل. اگر نفس کو ایسے ہی چھوڑ دو وہ ہمیں برائی کی طرف لے جائے گا، اور اگر کنٹرول کرنے جاؤ تو پھر وہ کنٹرول میں رہے گا. نفس کی کئی حالتیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں. ضمیر نفس کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب نفس عقل کے کنٹرول میں آ جائے، اور جب عقل اس کو قابو میں کر کے اپنے کیے پر نادم ہونے پر مجبور کرے. جب انسان کا نفس پچھتانے لگتا ہے تو اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. ملامت کرتا ہے، انسان کا اندر کا جو نفس ہے اب ملامت کرتا ہے. یہی نفس تھا کہ جس نے گناہوں کو، برائیوں کو انجام دینے کا حکم دیا، جو کہ نفس امارہ تھا. اب اسی نفس امارہ کو ایک مرتبہ پکڑ کے، جیسے ایک جانور کو پکڑ کے آپ روک لیتے ہیں، اس کی سرکشی سے اسے بچا لیتے ہیں، اس کے ناک میں نتھی ڈال دیتے ہیں، وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. اسی طرح اگر نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پہلا جو کام کرتا ہے وہ پچھتاتا ہے. تو جب نفس پچھتانے کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو اس پچھتانے والے نفس کو ضمیر کہتے ہیں یا وجدان کہتے ہیں. عربی اور فارسی میں لفظ وجدان بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ضمیر میری ملامت کر رہا ہے، یہ ضمیر مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ایسا کچھ کروں. یہ وہی نفس لوامہ ہے جو کنٹرول میں آیا ہوا ہے. لیکن نفس، خالی نفس، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوامہ بھی ہو سکتا ہے، ملہمہ بھی ہو سکتا ہے، مطمئنہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ نفس امارہ ہی ہے جو برائی کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے. یہ فرق ہے. ورنہ نفس اور ضمیر میں فرق واضح ہونے کے بعد میں یہ بتاؤں کہ وجدان، ضمیر اور قلب سلیم، یہ ساری ایک حقیقت کے تین الگ الگ نام ہیں. حقیقت ایک ہے، ضمیر، وجدان اور قلب سلیم. اب اس نفس کے بھی مختلف مترادف الفاظ ہیں، جیسے نفس یا پھر جی
یا دل. کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ایسا کر دوں، میرا جی چاہتا ہے ویسا کر دوں. یہ خواہشات نفسانی ہیں. مجھے میری طبیعت کو یہ پسند آ گیا، میرا جی کرتا ہے کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں. یہ جی کرتا ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جی یا نفس یہ وہی نفس امارہ کے مختلف نام ہیں. ورنہ ضمیر، وجدان اور قلب سلیم یہ وہ اہم حقیقتیں ہیں کہ الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ان کا سب کا ایک ہے. سید علی جان شاہ صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا کہ خاموشی کا مطلب، سکوت کا مطلب کیا خالی زبان کو کنٹرول کرنا ہے یا پھر اندر سے بھی انسان کنٹرول میں آ جائے. بہت عمدہ سوال ہے اور سوال کے جواب میں ان کا خود جواب سوال بن کر ہے. اور ہمیشہ ماشاءاللہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ سوال کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جواب بھی پنہا ہو. کہ خالی خاموشی منظور نظر نہیں ہے بلکہ انسان کی سوچ بھی غلط خیالات سے پاک ہو جائے اور اچھے خیالات کی طرف مائل ہو جائے. میں یہاں پر رک کر کے مزید اس حقیقت کو اس طرح اجاگر کرنا چاہوں گا کہ علماء اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ 2 لفظ ہیں عربی میں خاموشی کے لیے. ایک لفظ ہے سکوت اور ایک لفظ ہے صمت. صمت اور سکوت. صاد میم تے پیش. صمت کا مطلب خاموشی، سکوت کا مطلب ہی خاموشی. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں عرفاء ہمارے کہتے ہیں کہ ان دو میں ایک ظریف فرق ہے، اور وہ لطیف فرق یہ ہے کہ سکوت صرف زبانی خاموشی کو کہتے ہیں، جبکہ صمت سوچ کی بھی پابندی کو، سوچ کو بھی کنٹرول کرنے، زبان کے ساتھ، زبان اور فکر دونوں کے کنٹرول کرنے کو صمت کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی سکوت میں نہیں صمت میں ہے. خالی زبان کو خاموش رکھنے میں نہیں بلکہ زبان اور دل، زبان اور اس کا دماغ، زبان اور اس کی سوچ دونوں پر پہرے بٹھانا، یہ صمت ہے اور اس کی زیادہ فضیلت ہے. اور اسی کے ذیل میں نے یہ فرق واضح کر دیا. اور دوسرا جو ان کا سوال تھا واقعاً یہ بھی قابل غور ہے. کبھی کبھی خاموشی جو ہے وہ گناہ ہے. کبھی خاموش رہنا گناہ کبیرہ میں ہے. ایک ظالم فریاد کر رہا ہے، آپ کہہ رہے میں خاموش ہوں، میں کچھ نہیں کرتا. یا آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ خاموش ہیں. یہ آپ گناہ کر رہے ہیں. کوئی آپ سے سچائی کی گواہی مانگ رہا اور آپ کہتے ہیں میں گواہی نہیں دیتا، میں خاموش ہوں. تو یہ جو احقاق حق میں نے اس سے پہلے بتایا، ابطال باطل، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاں آپ کو حق بولنا چاہیے وہاں آپ نہیں بولیں گے تو گناہ کبیرہ میں سے آپ کا یہ خاموش رہنا ہوگا. اس لیے ہمیشہ خاموش رہنا قابل تعریف نہیں ہے. ہاں جہاں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ آپ بات نہ کریں، بیجا گفتگو نہ کریں، وہ خاموشی جو مصلحت اور حکمت سے بھری ہے وہ زیادہ فضیلت کے حامل ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون میری بہن، کہاں سے ہیں؟ جی ہاں میں لندن سے بول رہی ہوں، میرا نام معصومہ ہے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان فکر کرتا ہے، سوچتا ہے اللہ کی ذات کے متعلق یا اہل بیت کے متعلق، تو بعض اوقات تھوڑے ایک لمحے کے لیے انسان، شیطان جو ہے انسان کے ذہن میں کو ورغلاتا ہے اور کبھی
غلط سوچ یا غلط اللہ کی ذات کے متعلق ایک لمحے کے لیے تھوڑا ذہن میں آتا ہے کہ اس کا بھی گناہ ملتا ہے انسان کو یا اللہ بخش دیتا ہے، صرف ایک لمحے کے لیے انسان کے ذہن میں غلط سوچ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کا جو ہے گناہ ملتا ہے یا نہیں؟ میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں. بہت عمدہ سوال یہ بھی آ گیا ہے میرے سامنے. اگر کوئی کالر ہیں ایک دو اور تو ہم لے لیں گے، نہیں تو پھر چلیے. بہت عمدہ سوال ہے، ہماری بہن نے معصومہ نے کیا ہے. فکر کرتے ہوئے کبھی کبھی اللہ کی ذات پر کوئی ایک غلط سا معمولی سا ایک لمحے کے لیے خیال آ جاتا ہے. کیا یہ بھی گناہ ہے؟ دیکھیے، ہر وہ عمل کے جو انسان کے اختیار سے باہر ہو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. انسان کے اختیار میں کوئی چیز ہو اور اگر کوئی جان بوجھ کے انسان کرتا ہے تو اس کا گناہ ہوتا ہے. اچانک کوئی ایسی فکر آ جاتی ہے، کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ جس میں سوچ غلط ہے، تو پھر گناہ انسان کو نہیں ہوتا، لیکن اس کی درستگی کی طرف بھی توجہ دینی ہے. میری بہن، اللہ کی ذات کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، یہ سوچنا بنیادی طور پر ہم جیسے محدود انسانوں کے بس میں ہی نہیں ہے. یعنی مطلب اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو درک ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بارے میں سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سوچنا ایسی چیز کے بارے میں چاہیے کہ جس کو ہم سمجھ سکیں، جس کو ہم درک کر سکیں. کچھ باتیں ہیں جو ہماری عقل سے ہم اسے درک کر سکتے ہیں، ان باتوں پر آپ ضرور سوچئے، کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقل سے بالاتر ہیں، تو ہمیں ان حقیقتوں کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسے درک کر ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو وہ درک کرتا ہے لیکن کوئی اسے درک نہیں کر سکتا. جو ہماری سمجھ میں آ جائے وہ خدا کیسے؟ ہماری سمجھ محدود اور اس کا وجود لامحدود. وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ، وہ نور محض ہے، بس اتنا جان لینا کافی ہے. لیکن کیسے ہے وہ، اس کا پیدا کرنے والا کون؟ پھر ہم نے اللہ کے بارے میں کہ جو خود خالق ہے یہ سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں اور ہم مخلوق ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو مخلوق ہی سمجھتے ہیں. جبکہ خالق اور مخلوق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. تو ایک دفعہ آپ نے اس کو خدا بھی کہا، پھر اس کے بعد اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، تو پھر آپ نے اس کو مخلوق بھی بنا دیا ایک وقت میں. تو اس لیے جو چیز ہماری سمجھ سے باہر، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اتنا جان لینا کافی ہے. لیکن کیسے اور کیسے رہے گا یہ ہمارے اور آپ کے سمجھ سے بہت بالاتر ہے. اس کی ذات ہماری، اس کی کنہ معرفت ہمیں حاصل ہی نہیں ہے، وہ نہیں سکتی ہے، ہماری سمجھ میں بالکل ہی نہیں آ سکتا ہے. یوں سمجھیے کہ جب کوئی بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، ایک ماں کے پیٹ میں اندھیری اور تنگ اپنی دنیا میں وہ رہتا ہے، تو کیا وہ باہر کی دنیا کو سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں سمجھ سکتا. جس طرح وہ باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ ایک تنگ دائرے میں محدود ہے، اسی طرح ہم اور ہماری سوچ اتنی محدود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات لامحدود کو سمجھ نہیں سکتے. تو جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو ان کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو کیوں پریشان کریں؟ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ کہ کائنات کوئی چلانے والا ہے، چلا رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو لامحدود ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ خدا ہے. خدا اور بندے اور مخلوق میں بنیادی فرق یہ ہونا چاہیے، اور جب یہ ہے تو پھر ہرگز ہمیں
زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اس کی مخلوق پر جتنا آپ غور کریں گے اس کی محبت میں، اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا اور وہ بہت بڑی عبادت ہوگی. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے تزکیہ نفس کے اس پروگرام میں، جہاں ہم نے آج خاموشی کے فوائد جانے اور یہ بھی جانا کہ کہاں پر ہمیں خاموش ہونا ہے اور کہاں پر ہمیں بولنا ہے. ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے کہ ہم بھی زبان کو کم سے کم استعمال کریں اور اچھے سے اچھا استعمال کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.